بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، صوبائی حکومت کا اہم فیصلہ، نیسلہ ٹاور نہ گرائے جانے کا امکان۔ اگر نیسلہ ٹاور گرا دیا گیا تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اندر کی خبر، شارع فیصل اور شارع قائدین کے سنگم پر واقع نیسلہ ٹاور، جسے ہماری معزز عدالت عظمیٰ غیر قانونی قرار دے کر اسے گرائے جانے کے احکامات صادر فرما چکی ہے، تاحال سندھ حکومت کی جانب سے نیسلہ ٹاور کو گرائے جانے کے کوئی خاص انتظامات دیکھنے میں نہیں آئے۔ اگرچہ چند روز قبل نیسلہ ٹاور کا پانی اور بجلی کے کنیکشن منقطع ضرور کر دیے گئے تھے، لیکن اس وقت کہ آج 2 نومبر منگل کا دن ہے، بعض فیملیز اس ٹاور میں قیام پذیر ہیں۔ جنریٹر کے ذریعے لفٹ چلائی جا رہی ہیں، فلیٹس میں بھی بجلی استعمال ہو رہی ہے، گیس سلنڈر کے ذریعے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نیسلہ ٹاور کی یونین کی جانب سے رکھے گئے چوکیدار بھی موجود ہیں، تاہم غیر متعلقہ اور انتظامیہ کے کسی افسر کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق نیسلہ ٹاور کو، جسے گرائے جانے کے احکامات صادر فرمائے جا چکے ہیں، وہاں کے جینین رہائشی اس نیسلہ ٹاور کو خالی کر چکے ہیں۔ اب جو مرد و خواتین حضرات مختلف فلیٹس پہ رہائش پذیر ہیں، ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ نیسلہ ٹاور کی یونین نے ان افراد کو انتظامیہ کے سامنے مزاحمت کرنے کے لیے ہائر کیا ہے، جس میں چند ایسی عمر رسیدہ خاتون بھی موجود ہیں جو اوپر سے کود کر انتظامیہ، عدلیہ اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہیں۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے تفصیلی اور مکمل فیصلہ آ جانے کے بعد سندھ حکومت کے کچھ اقدامات ایسے ضرور نظر آ رہے تھے کہ شاید نیسلہ ٹاور کو چند روز میں ہی گرا دیا جائے گا، لیکن آج 2 نومبر کو جب ہماری ٹیم نے نیسلہ ٹاور کا دورہ کیا تو نیسلہ ٹاور کے ارد گرد ایسی کسی بھی قسم کی حکومت کی جانب سے سرگرمیاں نظر نہیں آئیں۔ نیسلہ ٹاور اور اس کے گرد زندگی معمول کے مطابق جاری تھی۔ بعض رپورٹرز نے اپنے چینل پر یہ خبریں نشر کی تھیں کہ نیسلہ ٹاور میں حکومت کی جانب سے 500 سے زائد پولیس کی نفری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ان میں خواتین پولیس کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے، لیکن 2 نومبر کی شام تک ایک سپاہی بھی نیسلہ ٹاور کے نزدیک نظر نہیں آیا۔ انتہائی موثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی کچن کابینہ کے اراکین اور چند بیوروکریٹس کے درمیان نیسلہ ٹاور کے متعلق ایک خاص اجلاس منعقد ہوا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو نیسلہ ٹاور کے متعلق جتنی بھی ڈیلے ہو سکے کی جائے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ذمہ دار اور سینئر آفیسر نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو نیسلہ ٹاور طرز پر بنائے جانے والی ان 400 سے زائد بلڈنگز کی لسٹ اور تفصیلات سے آگاہ کیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے گرائے جانے کا امکان ہے۔ یہ 400 سے زائد بلڈنگز حکومت میں شامل وزراء، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، بیوروکریٹس اور پیپلز پارٹی کے ان رہنماؤں کی ہیں جنہوں نے 2008 کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعمیر کی ہیں۔ ان تمام عمارتوں میں نہ صرف سرکاری زمینیں، سروسز، روڈز پر قبضے کیے گئے ہیں، بلکہ بہت سی ایسی قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان اسے گرائے جانے کے احکامات صادر فرما سکتی ہے۔ حکومت سندھ ہماری معزز عدالت عظمیٰ کے فیصلوں سے ناخوش نظر آتی ہے۔ نیسلہ ٹاور کے متعلق یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس ٹاور میں نیب کے روپوش ملزم اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی اور سابق ڈی جی ایس بی سی اے منظور کاکا حصے دار ہیں، جس کی وجہ سے حکومت اسے گرائے جانے کے عمل میں ٹال مٹول کر رہی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ اگر نیسلہ ٹاور نہ گرایا گیا تو پھر پاکستان میں ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ہماری معزز عدالت عظمیٰ کی رٹ کا نہ صرف خاتمہ ہو جائے گا بلکہ کراچی میں ایمپریس مارکیٹ، گارڈن مارکیٹ، اورنگی ٹاؤن نالہ، گجر نالہ سمیت عدالت عظمیٰ کے حکم پر جتنی بھی عمارتیں گرائی گئی ہیں ان کو نہ صرف بحال کرنا پڑے گا
بلکہ مستقبل میں کوئی بھی چیف جسٹس غیر قانونی تعمیرات اور انکروچمنٹ کے خلاف فیصلے دیتے ہوئے سوچے گا ضرور۔ اگر چند روز میں نیسلہ ٹاور نہ گرایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عدالتی حکم پر وزیر اعلیٰ سندھ یا پھر سندھ حکومت کو گھر جانا پڑے اور چیف جسٹس گلزار احمد کو ماضی کی طرح یہ الفاظ نہ دہرانے پڑے کہ کیا نیسلہ ٹاور گرانے کے لیے آرمی چیف کو بلانا پڑے گا، جبکہ ماضی کے چیف جسٹس نے کراچی کے کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقوں میں لگے سائن بورڈ ہٹانے کے لیے آخری لفظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کیا کنٹونمنٹ بورڈ میں لگے سائن بورڈ کو ہٹانے کے لیے آرمی چیف جنرل رائے شریف کو بلانا پڑے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد۔